آتا ہے حوض کوثر دیتا ہے، وہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا۔ یہ علامہ صاحب اگر کھڑے ہو کر 1,00,000 روپے مجھے پیش کر دیں، مولانا اچھی تقریر کی، تو لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ اچھا انہوں نے ان کی خدمت کی، مگر یہ مجھ پر احسان نہیں جتلا سکتے۔ اگر کھڑے ہو کر 1,000,000 روپے مجھے دے دیں، اب کہہ سکتے ہیں میں نے احسان کیا۔ میرے مولا دیتا جنت کی نہر ہے، پھر کہتا ہے میں نے احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ دیتا حوض کوثر ہے، پھر کہتا ہے احسان کیا۔ عقل بات سمجھ نہیں سکی۔ وہ شے دے جو مصطفیٰ سے بھی اعلیٰ ہو، سبحان اللہ۔ جو حضور سے بھی اعلیٰ ہو۔ اب وہ کیا شے ہے جو حضور سے بھی اعلیٰ ہو؟ اب سنیے، شیخ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی کہ کوثر ہے فوعل کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ، کثرت کی کثرت، جیسے جوہر جہر سے بنا، سبحان اللہ۔ نوفل نفل سے بنا۔ جوہر اس جوہر کا معنی ہے جس میں ظہور غایت درجے پر ہو، انتہا پر ہو۔ میں آپ کو اسی سے مثال دیتا ہوں۔ اور غایت اور کوثر کا معنی ہے جس میں کثرت اپنی انتہا پر ہو، جس میں کثرت اپنی انتہا پر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور کثرت کی انتہا وہ وحدت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ تھوڑا سا اس طرف دیکھیں گے، یہ تمام تر لڑیاں لگی کثیر ہیں کہ نہیں؟ کثیر ہیں نا، مگر وہ جو اوپر بانس کا جو آخری کونا ہے، اسی ایک سے ساری لڑیاں نکل رہی ہیں۔ بانس تو ایک ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ تو وحدت ہے، اس سے کثرت نکل رہی ہے۔ کیا مطلب؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ارے کثرت کی غایت کثرت سے خارج ہے، اور کثرت سے خارج وحدت ہوتی ہے۔ وحدت کا مصداق اللہ کی ذات ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں مانا کیا ہو گیا؟ محبوب اب بات مکائے دیتے ہیں، علم دیا، اخلاق دیے، معجزات دیے، رفعت ذکر دی، نور قلب دیا، اب بات مکائے دیتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم خود خدا ہو کر مصطفیٰ تیرے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ خود خدا ہو کر ہم تیرے ہو گئے ہیں۔ اب جملہ میں بولنے والا ہوں، میرے ساتھ آپ نے بھی بولنا ہے۔ محبوب جب ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا سب کچھ بھی تیرا ہو گیا۔ جب ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا سب کچھ بھی تیرا ہو گیا۔ اب جھگڑا کس بات کا؟ علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، یہاں تو خدا کہہ رہا ہے محبوب جب ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا سب کچھ بھی تیرا ہو گیا۔ جب وحدت تیری ہو گئی تو کثرت خود بخود تیری ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، مجدد رواں صدی، مصطفیٰ کی ہے کلی، دین حق کا ہے ولی، مجدد رواں صدی، دین حق کا ہے ولی، گنبد خضرا کا فیضان۔ حاضرین محترم، اس سے خوبصورت ترجمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کیا۔ محبوب جب ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا سب کچھ بھی تیرا ہو گیا۔ جب وحدت تیری ہو گئی تو کثرت خود بخود تیری ہو گئی۔ اب پھر جھگڑا کس چیز کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کوثر سے مراد شفاعت مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد حضور کی شفاعت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا سئل عنها قال هي الشفاعة۔ حضور سے سوال کیا گیا کہ یہ جو مقام محمود قیامت کے دن آپ کو ملے گا یہ کیا ہے؟ مقام محمود جو اللہ نے فرمایا ان قریب ہم آپ کو دیں گے، یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مقام محمود میرا مقام شفاعت ہے، یہ مقام شفاعت ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، جب یہ میں جملہ آپ کو سمجھاؤں گا نا، یہ پوری زندگی آپ کو بھول نہیں سکے گا۔ فرمایا حضور کا مقام محمود کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یقعدہ علی العرش، کہ قیامت کے دن ہر کوئی میدان حشر میں ہوگا مگر مصطفیٰ خدا کے عرش پر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب الوفا نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ قیامت کے دن حضور کو عرش پر کیوں بٹھائے گا؟ اللہ حضور کی عظمت کو دنیا کے سامنے آشکارا کرے گا۔ آج کے دن نبی نیچے ہیں، رسول نیچے، صدیق نیچے، میری ساری خدائی نیچے ہے، مصطفیٰ میرے عرش پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ ابن السلام نے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَيُلْقَى لَهُ كُرْسِيٌّ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ، اللہ کے دائیں جانب حضور کرسی پر ہوں گے۔ امام قرطبی نے لکھا کہ حضور کا مقام محمود کیا ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، امام قرطبی کا یہ قول مجھے بڑا خوبصورت لگا، اگر دل کو پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کا مقام محمود کیا ہوگا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جس تخت پہ خدا ہوں گے اسی تخت پہ مصطفیٰ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کا مقام محمود ہوگا، جس تخت پہ خدا ہوں گے، جس تخت پہ خدا ہوں گے اسی تخت پہ مصطفیٰ ہوں گے، یہ حضور کا مقام محمود ہوگا۔ اور علامہ خازن نے لکھا، بڑی خوبصورت بات کر گئے، یہ ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ خازن نے لکھا، محمود کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ اس مقام کو کیوں کہتے ہیں کہ تعریف کیا ہوا مقام؟ مقام محمود کو محمود کیوں کہتے ہیں؟ علامہ خازن نے لکھا کہ قیامت کے دن ایک کام ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حساب و کتاب ہوگا، میں مانتا ہوں ہوگا یار، میں منکر نہیں ہوں، مگر حساب و کتاب بعد میں ہوگا۔ مصطفیٰ پہلے بڑے مقام کے ساتھ مدینہ المنورہ سے میدان حشر میں آئیں گے۔ فرمایا ہر نبی عام سواریوں پر ہوگا، قیامت کے دن میں براق میں سوار ہو کے آؤں۔ انا سید الاولین انا سید الآخرین۔ مصطفیٰ کو نہ ماننے والوں، قیامت کے دن سرداری محمد مصطفیٰ کی ہوگی، حضور کی حکومت ہوگی، حضور کی سیادت ہوگی، ساری کائنات کی سرداری مصطفیٰ کے ہاتھوں کے اندر ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب بعد میں، پہلے کیا ہوگا؟ الذی یحمدہ فیہ الاولون والآخرون۔ جب میدان حشر میں آئیں گے، علامہ خازن نے لکھا حضور جلوہ گر ہو جائیں گے، میدان حشر کا دلہا بن کر جلوہ گر ہو جائیں گے۔ حضور چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، جب چہرے سے پردہ ہٹائیں گے پھر ہر کوئی نظر اٹھا کر چہرے مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ ارے اولین بھی نعت پڑھ رہے ہوں گے، آخرین بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہوں گے، ہر کوئی حضور کی تعریف کر رہا ہوگا۔ اس لیے اس مقام کو مقام محمود کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر شفاعت شروع ہوگی، اور حدیث شفاعت میں نے آپ کو پہلے سنائی، ایک حدیث شفاعت کا ایک حصہ آج سنا دینے والا ہوں۔ حضور کے امت کے اولیاء جن کو ہم مانتے ہیں وہ شفاعت کریں گے، وہ عرض کریں گے میرے مولا کرم کر دے، کرم کر دے، ہمارے نام لیوا جتنے لوگ تھے ان کی بخشش فرما۔ شفاعت کریں گے، اللہ فرمائیں گے فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، قادریو، چشتیو، نقشبندیو، سہروردیو، فریدیو، سعیدیو، سنو، اللہ پاک ان ولیوں سے کہیں گے جاؤ، جو جو تمہارا اپنا ہو، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی اٹھا کے اسے بھی جنت میں داخل کر۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اللہ فرمائیں کہ من عرفتم، جس کو پہچانتے ہو۔ اب پیر مرید کو کیوں نہ پہچانے، ہائے ان کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب اٹھے گا کوئی نہیں۔ بڑا خوبصورت حدیث پاک کے اس حصے پر لے آئے ہوں۔ اولیاء عرض کریں گے
میرے مولا فقط اخرجنا من امرتنا، جس کا تم نے حکم دیا ہے اس کو تو ہم نے نکال دیا، جہنم سے جنت میں داخل کر دیا، اب ہماری اجازت ہے کہ ہم جنت میں جائیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں ابھی نہیں جانا۔ میرے مولا جو ہمارے مرید تھے جن کو ہم نے پہچان لیا انہیں تو جنت میں بھیج دیا، اب ہمیں اجازت دے جنت میں؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ من کان فی قلبہ وزن دینار من الایمان، چلے جائیے اب جس کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، جس کے سینے میں ایمان 1 دینار کے برابر ہے اسے بھی اٹھا کے اسے بھی جنت میں داخل فرما دو۔ وہ انہیں بھی غوث پاک آئیں گے، خواجہ اجمیر ہوں گے، خواجہ اجمیر ہوں گے، ارے گنجے شکل ہوں گے، مجھ سے پوچھو ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے بخشش ہو، خدا کی عزت کی قسم ارے ہم بے سہارا نہیں ہے، غوث پاک میدان حشر میں جلوہ گر ہو جائیں گے، خواجہ اجمیر میدان حشر میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ میرا ایمان ہے گناہگاری صحیح مگر غوث پاک اپنے در کے منگتوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر انہیں جنت میں داخل فرما دیں۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا من کان فی قلبہ وزن نصف دینار من ایمان، جس کے سینے میں ایمان آدھے دینار کے برابر ہے اسے بھی جنت میں داخل کر دو۔ تیسری مرتبہ اللہ حکم دے گا من کان فی قلبہ وزن ذرۃ، جس کے سینے میں ایمان 1 ذرہ کے برابر ہے اسے بھی اٹھا کے اسے بھی جنت میں داخل فرما دو۔ غوث پاک جلوہ گر ہوں گے، خواجہ اجمیر جلوہ گر ہوں گے، اور غوث پاک جن کا مقام کے خدا کی عزت کی قسم فرمانے لگے انا سید الملائکۃ والانس والجن، فرما فرشتوں کی سرداری میرے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے ہاتھ میں، جنوں کی سرداری میرے ہاتھ میں، ما من نبی الا وقد حضر فی مجلسی ھذا، غوث پاک فرما گئے، فرما میری مجلس میں اللہ کا ہر نبی بھی ہوتا ہے، اللہ کا ہر ولی بھی ہوتا ہے۔ میرے قبلہ گاہ شیخ القرآن وہ فرما گئے کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے کہہ گئے غوث پاک کہ اللہ کا ہر نبی میری مجلس میں ہوتا ہے؟ غوث نبیوں کی مجلس میں جائیں، نبی غوث کی مجلس میں کیسے آئیں؟ تو فرمانے لگے جواب آ گیا، بڑے آتے ہیں چھوٹوں کو فیض دینے کے لیے، چھوٹے آتے ہیں بڑوں سے فیض لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو بغداد کی گلیوں میں دیکھا، فرمایا جب رسول اللہ کو بغداد کی گلیوں میں دیکھا البسنی خلعۃ کانت علی، توجہ ہے، البسنی خلعۃ کانت علی، جو حضور نے جبہ پہنا ہوا تھا حضور نے اتارا، غوث پاک فرماتے مجھے پہنا دیا۔ قال هذه خلعۃ القطبیہ، فرمایا یہ قطبیت کا جبہ ہے جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، قطبیت کا جبہ ہے۔ قادریو اب سنو، میں چشتی ہوں مگر میرا عقیدہ ہے کہ جب تک غوث پاک کسی ولی کی پشت پہ مہر ولایت نہ لگا دیں وہ ولی بن نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے قبلہ گاہ نے فرمایا، پھر سوال پیدا ہو گیا کہ حضور نے فرمایا یہ قطبیت کا جبہ ہے، قطب کا مقام تو کم ہوتا ہے، وہ تو غوث اعظم ہے، قطب سے اوپر ہوتا ہے قطب مدار، اور قطب مدار سے اوپر ہوتا ہے غوث، غوث سے پھر اوپر ہوتا ہے